السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے معاذ اللہ نہیں بچ سکے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ اس طرح دلی طور پر جادو کو اپنے اوپر محیط کر لیا جاتا ہے اور بلا وجہ ہر بات کو جادو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو ادراک نہیں کرتا کہ اس معاملہ میں حقیقت احوال کیا ہے اور یہ کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ دراصل عرب معاشرہ میں اسلام سے پیشتر جادو اس قدر ترقی کر چکا تھا اور لوگوں کے روزمرہ کے معمولات میں رچ بس چکا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت اور معجزات نے جادوگروں کی جادوگری کو مات دینا شروع کر دیا تھا، اور ان کے جھوٹ کا پول اور ان کی قدر افزائی میں روز بروز کمی ہوتی جا رہی تھی، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہودیوں کا فن جادوگری میں توتی بولتا تھا، اور وہ جو کہتے لوگ ان کی بات کو حق تسلیم کرتے تھے۔ ایسے میں اسلام ایک حقیقت بن کر ابھرا اور اس کی وجہ سے ان یہودیوں کا کاروبار حیات بے حد متاثر ہوا، اور پورے معاشرہ میں مسلمان دن بدن پھیلنے اور پھلنے پھولنے لگے، جس سے ان کو بے حد ذہنی صدمہ پہنچا۔ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اعمال کو جادوگری سے موسوم کرنا شروع کر دیا، تاکہ لوگ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ پھیلنے پائیں، اور اس طرح تبلیغ اسلام کا کام رک جائے۔ ایسے میں اللہ کا حکم آزمائش آن پہنچا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا موقع مل گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حد تک بیمار ہو گئے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے بروایت سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو زریق کے نامی گرامی جادوگر لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، آپ نے کچھ کام کیے ہوتے لیکن آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں۔ بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہوتے مگر آپ سمجھ رہے ہوتے کہ آپ نے کیے ہیں۔ بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے مگر بھول جاتے کہ میں گیا ہوں، اور بعض اوقات جن کے ہاں نہیں گئے ہوتے مگر کہتے کہ میں گیا ہوں۔ بہرحال اس طرح کی بھول چوک کے واقعات رونما ہونے لگے۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ امہات المؤمنین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ نبی کریم کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کئی مرتبہ دعا مانگی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے اللہ سے جس معاملے میں دعا مانگی ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے؟ پھر فرمایا، میں جب بستر پر لیٹا تو میرے پاس دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، ایک میرے سرہانے اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے پھر استفسار کیا کہ کس چیز پر کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، کنگھی کے بالوں اور کھجور کی چھال پر اور کھجور کی تات یعنی دھاگوں پر گرہیں لگا کر ان پر جادو کیا گیا ہے تاکہ تبلیغ اسلام کا عمل رک جائے۔ بتایا گیا ہے کہ ذی اروان کے کنویں میں چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے اندر سے جادو کیا ہوا چھال جس پر 11 گرہیں لگائی گئی تھی نکلوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کروا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ نے سارا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں مہندی کا آمیزہ ہو، اور اس جگہ جو کھجور کے درخت لگے ہیں ان کے پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن ہوتے ہیں۔
یعنی بڑا ہی خوفناک اور دہشت ناک منظر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مزید شر پھیلنے کا اندیشہ تھا، کیونکہ برائی کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ شر پھیلتا ہے۔ ممکن تھا کہ لوگ جادو کا وہ طریقہ سیکھ لیتے۔ مجھے جب اللہ نے شفا دے دی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر دوں، اس لیے اس کو دفن کروا دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتوں سے نوازا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کی تلاوت کیا کریں۔ آپ کا معمول تھا کہ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے ہیں بڑی باقاعدگی سے ان 2 صورتوں کے شروع میں سورہ اخلاص ملا کر اپنے اوپر دم فرما لیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس عمل کا طریقہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ بسم اللہ کے بغیر پہلے 1 دفعہ سورہ اخلاص، پھر 1 دفعہ سورہ فلق اور پھر 1 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر اچھی طرح پھیر لیں، یعنی جہاں تک بآسانی ہاتھ پہنچ سکیں۔ یہ عمل 3 بار کرنا ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا تاکہ جادو سے محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس اعتبار سے سب سے زیادہ ہے کہ بطور علاج ان جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئیں، یا یوں کہنا بالکل درست ہے کہ نظر بد، جادو، حاسدین کے حسد اور دیگر تمام اقسام کے شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے اگر کوئی صورتیں ہیں تو وہ ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ دراصل اللہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت تک یہ اہم پیغام پہنچانا مقصود تھا، وگرنہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کا جادو، ٹونا، ٹوٹکا نہیں آزما سکتی، اور نہ ہی سرے سے کائنات میں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں یہ واحد نام ہے جس کے طفیل پیغمبروں اور نبیوں کی توبہ نہ صرف قبول ہوئی ہے بلکہ جس سے کائنات کے ہر مرض سے شفا ملتی ہے، اور جادو ٹونے اپنی حقیقت احوال کھو دیتے ہیں، آصف اور جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان ابلیس جس سے پناہ مانگتا ہے، اور گمراہی اور ضلالت اپنے ہی سمندر میں غرق ہو کر معدوم ہو جاتی ہے۔